بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجیے جناب، اپنوں کے لیے ہی شٹ اپ کال آ گئی ہے۔ قیدی نمبر 804 نے کہہ دیا ہے کہ سب خاموش ہو جائیں، جو لڑائی کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ بڑے بیانات آ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف اور باہر آ کر کچھ سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ اب وجہ یہی ہے کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں کو، خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کو۔ اب ان کو ایک بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، علیمہ خان صاحبہ کو، عمران خان صاحب کی بہن کو بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے۔ اب یہ ایک المیہ ہے کہ بھرپور کوشش کی گئی عمران خان کی طرف سے ساری عمر کہ کسی بھی طرح سے پارٹی کے اندر کوئی بھی رشتہ دار کوئی بڑے عہدے پر نہ ہو، لیکن اب سب سے زیادہ مخلص اس مشکل وقت میں عمران خان کی بہنیں نظر آ رہی ہیں، لہٰذا ان کو اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹی کے حوالے سے ہوتی ہے یا پارٹی سے ہٹ کر ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ابھی تک عمران خان کی بہنیں صرف اور صرف توجہ دے رہی تھیں عمران خان کی رہائی پر، بس اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی اور طرح سے ایکٹیویٹی نہیں تھی، اور کسی میٹنگ میں وہ اس طرح شریک نہیں ہوتی تھی، کور کمیٹی ہو، جو بھی اجلاس ہوں، صرف اپنے بھائی کے لیے وہ کرتی تھیں کوششیں رہائی کے لیے۔ تو اب اس حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پارٹی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر الزامات، عمران خان نے وارننگ دے دی ہے کہ خبردار کوئی بھی کچھ کہے، کیونکہ منسوب کیا گیا کہ اسد قیصر ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ عمران خان نے کہا یہ سازشی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور سب اپنے اندر اتحاد برقرار رکھیں، کیونکہ کوششیں ہو رہی ہیں کس طرح سے تحریک انصاف میں دراڑ پڑے، اور اس پر پروگرامز بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے، دراڑ تو چلیں، دوسری بات ہے یہاں تو پارٹی ہی توڑ دی گئی۔ بڑا حصہ پارٹی کا آئی پی پی بنا دی گئی تھی، وہ آئی پی پی بیٹھ گئی، پھر پریز خٹک صاحب کو وزیر تو بنا دیا گیا، لیکن آج تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی تھی، وہ بھی فلاپ ہوا، بطور وزیر وہ فلاپ ہوئے، کہیں وہ کچھ نظر نہیں آ رہے۔ تو پارٹی میں دراڑ جو ہے اس کو عمران خان نے بند کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ خبردار کسی نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے۔ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں، نون لیگ پی 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 کا ہمارے اندرونی معاملات سے کیا لینا دینا؟ اب کیا لینا دینا تو بھائی ہوگا، کیونکہ آپ عمر ایوب صاحب، آپ کی جماعت سب سے بڑا تھریٹ ہے، اس لیے انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں۔ ججز میں ٹھن چکی ہے شدید طریقے سے، اور حکومت نے جو کرنا تھا، جس طرح سے ججز لگانے تھے لگا دیے، لیکن سسٹم چل نہیں پا رہا، ریزسٹنس ہے، اور جو ریزسٹنس ہے وہی طاقت میں ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، وہی خبر بن رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی مسلسل تبدیلیوں کے معاملے پر اہم پیش رفت، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سوالات اٹھا دیے۔ سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ کیس منتقلی پر جسٹس محسن اختر کیانی کے اہم ریمارکس۔ قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسے انتظامی سائٹ پر آرڈر کرنے کا اختیار نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنگل بینچ کا کیس اٹھا کر ڈویژن بینچ میں لگا دیں۔ میرا اصولی موقف ہے کوئی کیس اس طرح ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، جا کر ان کو بتائیں نا، قائم مقام چیف جسٹس صاحب کو، ڈوگر صاحب کو، اس معاملے پر دوبارہ غور کریں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا مسکراتے ہوئے وکیل سے مکالمہ، دیکھیں کیسے تاک کر انہوں نے بات لگائی ہے اور ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ انہی ججز کو روکنے کے لیے، انہی کا راستہ روکنے کے لیے کہ ان کو نہیں بنانا چیف جسٹس، تو باہر سے چیف جسٹس امپورٹ کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور آپ کے سامنے ہیں چیزیں۔ کیا ملک میں نظام انصاف بہتر ہو گیا، بول بالا ہو گیا، یا مزید تباہ ہو گیا؟ یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کے نظام انصاف پر اب ہر کوئی بات کرتا ہے کہ یہاں کون سا انصاف ہے، یہاں تو ججز کو نوکری پر لگایا ہوا ہے، جج تھوڑی رہ گئے ہوں۔ طویل عرصے بعد بالآخر نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پر کچھ ایسا بولوں کہ کچھ نیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مل کچھ نہیں رہا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کوئی پتہ نہیں 1175ویں دفعہ ایکٹیو ہونے لگے ہیں شاید، یعنی درجنوں دفعہ ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، اب وہ دورے کرنے لگے ہیں۔ یہاں خبر آئی دوروں کی، وہاں آئی خبر پرواز کی۔ میاں نواز شریف صاحب ملک سے ہی پرواز کر گئے ہیں، وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں جی، وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ طویل عرصے بعد بالآخر نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی، یہی وہ خبریں تھیں۔ تیسری دفعہ کے بعد اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف، خبریں لگیں اخبارات میں، اور صبح جناب وہ ان کے ماڈل ٹاؤن آفس کی بتیاں گل ہوئیں اور راتوں کو واپسی ہو گئی، کیونکہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ ان کو پتہ لگ گئے تھے، اور پھر دوبارہ لائٹیں جلوائی گئیں، دوبارہ سب کو بلایا گیا، نہیں وہ میں شہباز شریف سے کہہ رہا ہوں سب سے مل کر حکومت بنا لیں۔ اور اس کے بعد اب بیانات آتے ہیں وہ نواز شریف صاحب تو حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، وہ دیکھیں نا یہ ہو گیا، پھر سختی ہو گئی، فلاں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے جی سابق وزیر اعظم
بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, جلسے جلوسوں کا پروگرام بنا لیا ہے جس کا آغاز پنجاب سے ہوگا. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک نے نواز شریف کے ساتھ لاہور میں بیٹھک لگائی جس میں انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے نواز شریف سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. نواز شریف نے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی اور ساتھ ہی فوراً بیٹھے ہیں شہباز شریف کے ساتھ اور چلے گئے ہیں بیلاروس. کیسا کمال ہے, مزہ آیا. یہ ہے ان کا ویژن بلوچستان کے لیے, یہ ہے ان کی یقین دہانیاں, یہ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ جی آپ بہتر کر دیں, جبکہ خود میاں نواز شریف صاحب لاہور کی تزئین و آرائش کے اس وقت کرتا دھرتا ہیں. سرکاری طور پر ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے کہ آپ لاہور کو دیکھیں. میئر کا بھی اختیار شاید اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ شہر کی عمارتوں کو دیکھے, لیکن سرکاری طور پر لے کے سرکاری دفتر میں بیٹھے ہیں. ذرا ذہنی طور پر کہ تاثر ہو جائے میاں صاحب کا, یہ تو ان کا حال ہے. مگر میاں صاحب کے لیے اصل خبر یہ ہے کہ میاں صاحب کسان آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہچکیاں بند گئی ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں کسانوں کی کہ ہم نے وعدے پر اعتبار کر لیا. مریم صاحبہ آپ نے تو کہا تھا آپ گندم خریدیں گی, کچھ کریں گی, 2200 روپے ریٹ پڑ گیا ایک من گندم کا, ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. اب آپ ان کسانوں سے پوچھئے, خالد کھوکھر صاحب ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں, تو ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو کہا کس نے تھا مریم صاحبہ پہ اعتبار کریں. تو میاں صاحب تو اس طرح کئی دفعہ کہہ کر پھر وطن سے چلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے وطن چلے جاتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں جی ہم سے گندم نہیں خریدی, ہمیں بتا دیں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ہم اب 2 دن کی مہلت دے رہے ہیں, ہم آ جائیں گے, فلاں ہو جائے گا. میرا خیال ہے ان کی شاید پھر نہ یہ ہو ملاقات کروا دی جائے مریم صاحبہ سے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے. تو جب یہ رہنما ہی اس طرح کریں گے کہ جی ہم سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو بڑا یقین تھا ان کے وعدے پر, تو اب آپ بھگتیں. ہوگا یہ کہ کسان الٹیمیٹلی اپنی لیڈرشپ کی بھی نہیں سنیں گے اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا سڑکوں پر آ جائیں. یہ بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں شہروں سے دور ہوتے ہیں, کہاں شہر میں آئیں گے, اپنا روزی روٹی کیسے کریں گے, روزانہ جا کر ان کو فصلوں کو دیکھیں یا اپنے جانوروں کو دیکھیں, یا یہاں آ جائیں شہروں میں آ کر سڑکیں بند کریں اور یہاں پر آ کر آہوزاری کریں. ان کے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہے. بہرحال اب آنا تو پڑے گا. عاطف خان اور علی امین گنڈا پور کی واٹس ایپ گروپ میں لڑائی ہوئی ہے اور عاطف خان کی واٹس ایپ گروپ میں ایم پی ایز کو منرلز اینڈ مائنز بل کی حمایت میں ووٹ نہ ڈالنے کی گزارش, بولے کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے عوام کے حق میں نہیں. اس پر علی امین گنڈا پور نے عاطف خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کیا آپ نے بل پڑھا ہے, آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی, اور بل کی کاپی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بھیجتا ہوں. الیکشن کمیشن میں آپ کی تعلیم بھی انٹرمیڈیٹ ہے. بل میں کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ کی ذاتی بغض کا مسئلہ ہے, مگر اللہ الحق ہے. عاطف خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کوئی جواب نہیں دیا. یہ اب لڑائی چل رہی ہے, اس پر عمران خان صاحب نے کہہ دیا خبردار چپ کر جاؤ سارے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی مسلسل تبدیلی, جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھا دیے, جی قانون کہاں ہے, کسی قانون پر تو چل جائیں, بتا تو دیں. اور گیس کمپنیوں نے جولائی سے گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے. لیں جی, آپ کہتے ہیں نا بجلی سستی ہو گئی, بتایا جا رہا ہے ابھی تو اس پہ آپ کو 3.25 روپے اب سرچارج پڑے گا کہ ہم نے بینکوں سے قرض لے لیا ہے اور ہم نے وہ قرض اتارنا ہے, سود سمیت اتارنا ہے, 11% سود پر ہے, جو انہی لوگوں نے, یہی نواز شریف شہباز شریف نے جو لگائے تھے نا آئی پی پیز, اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے کہ بجلی استعمال نہیں ہو رہی تو آپ پر قرض چڑھتا جا رہا ہے, وہ آپ سے لیا جائے گا, استعمال نہیں بھی کر رہے تو بجلی کے بل میں ڈال کر. ایک اچھی خبر ضرور آئی ہے کہ پاکستان کے نور زمان نے ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے. کوئی اچھی خبر آئی ہے جی کہ کہیں ہم اب کچھ نام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اسکواش اگرچہ پاکستان میں اتنا مقبول نہیں رہا, لیکن جہانگیر خان جہانشیر خان کا دور تو نہیں, مگر اسکواش میں یہ ضرور ہوا ہے. بڑے عرصے کے بعد اچھی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے نور زمان نے ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے. کسی میدان میں تو ہم جیتے, کرکٹ سے تو جو سب سے مقبول اس وقت کھیل ہے پاکستان میں, اس میں تو بری سے بری خبریں ہی ہیں. آخر میں یہ بھی سن لیجئے, کاشتکاروں نے مریم نواز کے کہنے پر گندم کاشت کی, لیکن اب پنجاب حکومت گندم کی مناسب قیمت دینے کو تیار نہیں. کاشتکار اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے پرسوز انداز میں مریم نواز کو پکارتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے کاشتکار لٹ گئے, خدا کی قسم لٹ گئے. کاشتکاروں نے 14 اپریل سے احتجاج کا اعلان کر دیا. تو جواب کیا ہے نون لیگ کا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا کاشتکاروں کے ساتھ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ ہی نہیں کیا.
اوہو خالد کھوکھر صاحب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا ہے پنجاب حکومت سے, یہ کیا ہو گیا؟ اندازہ لگائیے. یہ اب ان پر الزام ہے, اس کا وہی جواب دیں کہ ان سے تو رابطہ ہی نہیں ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں, وہ رابطہ ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف بھی اگر سڑکوں پر ہے رابطہ ہی نہیں کر رہے. کوئی مزدور ہے, بے روزگار ہے, وہ اگر سڑکوں پر بھی آ رہا ہے, رابطہ کریں نا آپ مریم صاحبہ سے. آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, آپ چیختے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ رابطے کریں. آپ کو نہیں پتا کس طرح رابطہ کرنا ہے. تو کیونکہ ان کی دیواریں اتنی اونچی ہیں, ان تک خبریں نہیں پہنچتی, ٹی وی وہ نہیں دیکھتے, اخبار وہ نہیں پڑھتے, کیونکہ وہاں صرف اشتہار وہ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے. ایک اور بڑا کام تحریک انصاف نے کر دیا ہے کہ کنونشن پر کنونشن ہو رہے ہیں, اور اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ بیرسٹر سیف کیا باتیں کرتے ہیں, ان کو فارغ کریں. اب پشاور میں ایک ہفتے میں دوسرا زبردست کنونشن ہو گیا ہے, اور ایک ہفتے میں یہ دوسرا کنونشن کر کے دکھا دیا ہے تحریک انصاف نے کہ ان میں نہ صرف جان ہے بلکہ وہ بہت متحرک بھی ہیں, اور اس وقت وہ بالکل تیار ہیں کہ کوئی بھی کال آتی ہے احتجاج کی تو اس میں وہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.